اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت آموز قصہ۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بہروپیہ آیا تھا۔ وہ مختلف روپ بدل کر آتا تھا اور اورنگزیب ایک فرزانہ و تجربہ کار شخص تھے جو اس طویل و عریض ملک پر حکومت کر رہے تھے۔ اس کو پہچان لیتے وہ فوراً کہہ دیتے کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ ناکام رہتا، پھر دوسرا بھیس بدل کر آتا، پھر وہ تاڑ جاتے اور کہتے ہیں کہ میں پہچان لیا، تو فلاں ہے، بھیس بدل کر آیا ہے، تو فلاں ہے۔ بہروپیہ عاجز آ گیا۔ آخر کار کچھ دنوں تک خاموشی رہی۔ ایک عرصہ تک وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا۔ سال دو سال کے بعد شہر میں یہ افواہ گرم ہو گئی، کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر خلوت نشین ہیں، چلہ کھینچتے ہوئے بہت مشکل سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کوئی بڑا خوش قسمت ہوگا جس کا وہ سلام یا نظر قبول کرتے ہیں اور اس کو بار جابی کا شرف بخشتے ہیں۔ بالکل یکسو اور دنیا سے گوشہ گیر ہیں۔ بادشاہ حضرات مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحریر کے مکتب کے پروردہ تھے اور ان کو اتباع سنت کا خاص اہتمام تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے متقد ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ان کے اراکین دربار نے کئی بار عرض کی کہ کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چلیں اور بزرگ کی زیارت کریں اور ان کی دعا لیں۔ انہوں نے ٹال دیا۔ 2-4 مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا، اچھا بھائی چلو، کیا حرج ہے؟ اگر خدا کا کوئی مخلص بندہ ہے اور خلوت گزین ہے تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا۔ بادشاہ تشریف لے گئے اور مؤدب ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کی درخواست کی اور ہدیہ پیش کیا۔ درویش نے لینے سے معذرت کی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درویش کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے، فرش سلام کیا اور کہا کہ جاں پناہ مجھے نہیں پہچان سکے، میں وہی بہروپیہ ہوں جو کئی بار آیا اور سرکار میری کلائی کھل گئی۔ بادشاہ نے اقرار کیا کہ کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے، میں اب کے نہیں پہچان سکا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لیے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے تو تم نے کیوں نہیں قبول کی؟ اس نے کہا، سرکار میں جس کا بھیس بدلتا تھا کہ یہ شیوا نہیں، جب میں ان کے نام پر بیٹھا اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں ان کا یہ طرز نہیں کہ وہ بادشاہ کی رقم قبول کریں، اس لیے میں نے انہیں قبول کیا۔ اس واقعہ سے دل و دماغ کو ایک چوٹ لگی ہے کہ ایک بہروپیہ کہہ سکتا ہے تو پھر سنجیدہ لوگ صاحب دعوت انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کریں، یہ بڑے ستم کی بات ہے۔ میں نے یہ لطیفہ تفریح طبع کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقت کو ذرا آسان طریقہ پر نشین کرنے کے لیے سنایا۔ ہم داعی و مبلغ ہوں یا دین کے ترجمان یا شارح ہیں، یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء علیہ السلام سے اخذ کی ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام یہ دعوت لے کر نہ آتے تو ہم کو اس کی ہوا بھی نہ لگتی۔ اللہ اکبر۔